الرحمن الرحیم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى عليه. یہ روڈ خالی کر کے بھائی ذرا اندر آ جائیں, آگے آ جائیں, روڈ بند نہ کریں. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ طعام یا کھانے میں جسم کی ساری ضرورتیں داخل ہیں. اس میں خوراک بھی ہے, اس میں لباس بھی ہے, اور اس میں دوا بھی ہے. یہ ساری چیزیں طعام کے ذیل میں داخل ہیں. جس سے بدن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں اس کو طعام کہا جاتا ہے. اب طعام کے لیے لازم ہے کہ مال کی ضرورت ہے. مال ہوگا تو کپڑا بھی, کھانا بھی اور علاج بھی آدمی کر سکتا ہے. اور مال کے لیے کسب کی ضرورت ہے. آدمی یا ملازمت کرے یا تجارت کرے. اب ان سب کسبوں میں زراعت بھی کسب ہے, ملازمت بھی کسب ہے اور تجارت بھی کسب ہے. ان سارے کسبوں میں اللہ پاک کو جو زیادہ پسند ہے اور جس کی حدیث کے اندر زیادہ فضیلت آئی ہے وہ تجارت کا کسب ہے. اب تجارت کا جو کسب ہے یہ شریعت کا حکم ہے, اور ہمارے فقہا نے فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب البیوع, چیز آپ نے بیچنی کیسے اور لینی کیسے ہے, اس کی ترتیب بتائی ہے. اس لیے کہ تجارت تو ہندو اور سکھ بھی کرتے ہیں, یہودی اور نصرانی بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں. اب اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق نیت اور عمل کا ہوتا ہے. اس لیے مسلمان نے تجارت کرنی ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے اور اپنے عمل کو ٹھیک کر کے. اگر نیت اور عمل نہیں سیکھی تو اس کی اور ہندو کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نیت اور عمل سیکھ کر اگر اس نے تجارت کر لی تو ایسے تاجر کا حشر قیامت والے دن شہید کے ساتھ ہوگا. اور وہ نیت اور عمل کیا ہے مسلمان کا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی نیت سوال سے بچنے کی ہو. سوال کی ذلت شریعت برداشت نہیں کرتی, تو یہ سوال کی ذلت سے بچنے کی نیت کی جائے. دوسرا یہ ہے کسب حلال کی نیت کی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ. حلال کمانا یہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے. تیسری چیز مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت ہو کہ میں ایسا کام کروں جس سے مسلمانوں کو ہر وہ چیز سستی اور اچھی ان کی دہلیز پر ملے, اور مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت ہونی چاہیے. آج ہم نے نہ نیت سیکھی اور نہ عمل سیکھا ہے اور تجارتیں کر رہے ہیں. یہ 3 نیتیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد عمل کیا ہو؟ عمل یہ کہ یہ مال جو بتائے اسی کو دے. ایسا نہ ہو کہ مال ایک بتائے اور دے دوسرا, پھر اس کی تجارت اور اہل کفر کی تجارت میں فرق نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ مال کا عیب بتائے, یہ نہیں کہ مال کے اندر عیب ہو اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا عیب بتائے بغیر فروخت کرے گا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ تجارت کے اندر سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. آج ہمارا بورڈ, مسلمان تاجر کا جو بورڈ ہے, وہ سارا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے اور سارا دن مسلمانوں کی خیرخواہی کے بجائے بدخواہی کرتا رہتا ہے. ہمارے بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے سارے بازار سے سستا مال. اس کا مطلب ہے کہ سارے مہنگا بیچتے ہیں اور میں سستا بیچتا ہوں. اور لکھا ہوتا ہے کپڑے کی واحد دکان یا فلاں چیز کی واحد دکان, وہاں 20 دکانیں اور بھی ہوتی ہیں. تو گویا سارا دن بورڈ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور پھر مسلمانوں کی خیرخواہی بھی اس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ نفع کمانا ہوتا ہے. تو یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. مسلمان تاجروں کی وجہ سے بہت سی جگہوں میں دین پھیلا. انڈونیشیا میں آج جو لوگ مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان تاجروں کے سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے دین کو قبول کیا. اس لیے یہ دین کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ ان ساری تجارتوں میں سے یہ ڈاکٹری کی تجارت جو ہے یہ سب سے زیادہ عمدہ بھی ہے اور اللہ کے قریب بھی کرنے والی اور دور بھی کرنے والی ہے. کیونکہ اس میں ایک دکھیا انسان آتا ہے, جب آدمی اس کی خیرخواہی کرتا ہے تو اس سے دعائیں نکلتی ہیں, دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ پاک کھول لیتے ہیں. پھر یہ ہومیو سسٹم کا جو علاج ہے یہ ایک ایسا علاج ہے کہ یہ غیر مضر ہے, اور پھر اس میں
شریعت کا مطلب یہ ہے کہ مستند آدمی، ہمارے پاس اکثر جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کے پاس سندیں نہیں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کے پاس سند نہ ہو اور وہ علاج کرے تو یہ شرعاً اور قانوناً جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور یہ فیضان میرا شاگرد ہے، اس نے میرے ساتھ 15-20 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، اور یہ باقاعدہ سند یافتہ ہے، اور یہ ہومیو طریقہ علاج جو ہے یہ بے ضرر طریقہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اس کو اخلاص کے ساتھ اس علاج کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حلال کمانے اور حلال استعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ہاتھ میں اللہ پاک شفا ڈال دے۔ دعا کریں۔